بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت تھی، اور آج چیف جسٹس صاحب نے تمام اہم سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم 14 مئی سے آگے نہیں جا سکتے اور ہر صورت میں 14 مئی کو ہی پنجاب میں الیکشن ہوگا۔ آج دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی، پہلے صبح ہوئی، پھر شام 4:30 بجے ہوئی، اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شام کی سماعت ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ واضح ہو گیا کہ حکمران اتحاد کے اندر انتخابات کے مسئلے پہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر کوئی اتفاق ابھی تک نہیں ہو سکا، اور اٹارنی جنرل نے بھی چیف جسٹس صاحب سے ٹائم مانگا ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ 27 اپریل کو چلا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 14 مئی کو الیکشن ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی آئینی اور قانونی معاملہ ہے، لیکن یہ ایک سیاسی معاملہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے آج ہم آئینی اور قانونی ماہرین سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، لیکن وکیل ہیں اور مسلم لیگ نون کی وکالت کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور محترمہ ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہیں وہ نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ سب سے پہلے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب یہ بتائیے، 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے اور معزز جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم 14 مئی سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ الیکشن 14 مئی کو ہو جائے گا پنجاب میں؟ بالکل نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، فزیکلی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ الیکشن کا جو پروسیس ہے نا، اس کا لمبا چوڑا پروسیس ہے نا، جی، وہ بھی نہیں ممکن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی معاملات جتنے بھی ہیں نا، وہ عدالتی طریقوں سے طے نہیں ہوتے۔ سیاست جتنی ہے نا وہ فری ول اور کنسنٹ پہ چلتی ہے، وہ نیگوسیشنز پہ چلتی ہے، جبر سے چل ہی نہیں سکتی، کسی کا جبر کیوں نہ ہو۔ آپ فوج کا جبر کرا لیں، آپ عدالتی جبر کرا لیں، تو اب کر لیں گے کیا ہوگا؟ اس وقت دب جائیں گے لوگ، کٹ جائیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تاریخ میں تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کا ایک جورس پروڈنس ہے، وہ یہی ہے کہ سیاسی معاملات میں عدالت پڑے ہی نا۔ عدالت کے پاس بٹالین تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا، عدالت کے فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن آج محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، ذرا سنیں اس کی کچھ جھلکیاں۔ یہ بھی کم ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی خوشنودی کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا، ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے۔ جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے، آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں، آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں۔ گور صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، کیا یہ وہی لب و لہجہ ہے جو ان کے بارے میں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں استعمال کرتے رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں؟ میرے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو بھی کہا، پولیٹیشنز ایک دوسرے کو کہتے ہی رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے جس طرح ہم وکلا کورٹوں میں جاتے تو ہم ہمیشہ سے کہتے آل لا کا پرنسپل یہی ہے کہ یو آر انسنٹ انلیس پروون گلٹی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں یہ ہارڈ لائنر ہے اور یہ کولڈ بلڈی مرڈرر ہے، پولیٹیشنز کہتے رہتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے جو سٹینس لیا ہے، آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس ون۔ دس از ناٹ واٹ کہ جو لیڈر ایسا ہو اور آپ چیف جسٹس کو کہیں اور آپ کہیں کہ آپ قوم کی تذلیل کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے آخر کیا کیا ہے؟ کیا یہ چیف جسٹس کی منصب کی ذمہ داری آئینی نہیں ہے کہ اگر 2 پارلیمان اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے، اس میں مولانا صاحب کے بھی بندے موجود ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی ہے، وہ کورٹ میں آتے نہیں ہے کہ ان اسمبلیز کو ریسٹور کرے، اور جن کی میجارٹی انہوں نے اس کو ڈیزالو کرایا ہے، اور آئین کا تقاضا یہی ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشن 90 ڈیز میں ہو۔ اس میں سپریم کورٹ فرسٹ ٹائم آرڈر کرتی ہے 1 مارچ کو کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو جاتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن خود ختم کر دیتا ہے۔ سپریم کورٹ 4 تاریخ کو آرڈر کر دیتی ہے کہ آپ 10 تاریخ کو پیسے دیں اور 17 تاریخ تک اپریل تک
آپ اس کو سیکیورٹی ارینجمنٹ کروا لیں, وہ ون آفٹر ادر آپ اس کو وائلیٹ کریں, چیف جسٹس کیا کرے؟ اس سے زیادہ نرم لہجہ تو میں نے نہیں دیکھا کوئی چیف جسٹس اڈاپٹ کرے گا. یہ اگر افتخار چودھری ہوتے تو ابھی تک ان کو نوٹسز دے چکے ہوتے. اب ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا, تو وہ کتنی اور سپیس دیں گے؟ وہ 14 جون تک چلے جائیں گے؟ دیکھیں, ایک بظاہر تو لگ نہیں رہا کہ 14 کو ہو جائے. سپریم کورٹ نے یہ کہا تو ہے کہ 14 کو ہو جائے, لیکن اس کے ایک گے پہ سپریم کورٹ نے 4 تاریخ کو جو ڈیٹ دی تھی, وہ جو پروگرام آیا الیکشن کا, اور الیکشن کا پروگرام سیکشن 57 کے اس کے شیڈول کے مطابق چل رہا, وہ پرنٹنگ کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تو اس کے مطابق سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ 10 اپریل تک پیمنٹ کر دیں. وہ پیسے نہیں ہو سکے, پھر 17 کو نہیں ہو سکے, ابھی اس اماؤنٹ کے لیے ڈیٹ رکھی گئی ہے 27, تو obviously اس میں ایک 10 دن کا گیپ تو اور آ گیا. یہ 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہا, تو 14 جون یا 14 جولائی کو ہو سکتا ہے. نہیں, یہ مئی میں بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو جائے تو 20 مئی کو ہو جائے, 28 مئی کو ہو جائے. ہاں, پہلے بھی 27 مئی کے مہینے میں پہلے الیکشن ہو چکا ہے. ربیہ باجوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, پھر ایک بلاول صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق رائے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کچھ جماعتیں تیار نہیں ہیں, تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اگر پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کا جو آئین ہے اس کو کوئی خطرہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا؟ میر صاحب, ابھی جو میں نے تھوڑا سا سنا, ابھی آپ نے دکھایا مولانا صاحب کا, تو مجھے پہلے تو بات ہے کہ بہت افسوس ہوا, کیونکہ ہم سیاستدانوں سے اس طرح کا رویہ جو اب ایکسپیکٹ نہیں کرتے. یہ تو چیزیں ہم نے عامروں میں دیکھی تھیں, لیکن اب اگر ہمارے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں جو بڑے محترم ہیں, ہم سیاستدانوں سے ہماری ساری امیدیں ہیں, تو اگر ہم اب یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بالکل کہ ہم کورٹ کے ڈیفائنس کریں گے اور ہم آرڈرز نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے کہ وہ کہہ رہی کہ بر وقت الیکشن ہو آئین کے تحت, تو آپ خود سوچ لیں کہ اس ریاست کا کیا مستقبل ہے. اور جہاں تک بات ابھی آپ نے سوال کیا کہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ آئین کے اوپر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کے مذاکرات کی بھی. ہاں, یہ ٹھیک ہے کہ طریقہ کار کے اوپر ہو سکتا ہے یا باقی چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کورٹ کا ایک واضح آرڈر ہے اور اس کے اوپر ہم مذاکرات کریں, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی میں تو یہ توقع نہیں کرتی. جو ان کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے, جو فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا ہے, اس میں کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے کہ مذاکرات کر کے اس کو آگے کیا جائے. اور دوسرا تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی کہ دیکھیے, اب یہ کوئی پنچایتی سسٹم نہیں ہے, یہ پاکستان کی سپریم عدالت ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, اور جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس نے اس اختیار کا اس کو استعمال کیا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ بر وقت الیکشن ہو. میرا خیال ہے ڈیموکریسی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ الیکشنز ملک میں ہونے چاہیے, ول آف دی پیپل ہے جو پورے سسٹم کے اندر سب سے ریلیونٹ ہے. لیکن اب جو ہمیں لگ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ایک سائڈ پہ کر کے ہم لوگ اپنے سیاسی مقاصد یا دیگر جو بھی مقاصد ہیں ان کے لیے ہم لوگ اپنا کام کریں, اور ہمیں آئین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو شدید خطرہ ہوگا اگر ہم اس طرح کے رویے کریں گے. انہی رویوں سے ہم نے پہلے بھی اپنا ملک توڑا, انہی رویوں کی وجہ سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں, اسی رویے کی وجہ سے رجعت پسندی ہے, اسی رویے کی وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. تو مجھے بڑا افسوس ہے. اب آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کیا ہے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب والا لب و لہجہ تو اختیار نہیں کیا. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی, یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے. اگر پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون کو ابھی وہ مارز وجود میں نہ آئے تو اس کو عدالت اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کرے. یہ کبھی نہیں ہوا, اور اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا جو آئینی اور قانونی حق وہ استعمال کرے گی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے, لیکن الفاظ کے چناؤ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. اب اسی طرح کی بات جو ہے یہ آج تحریک انصاف کی طرف سے بھی آئی ہے. کس نے بات کی ہے, ذرا سنیں. مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. 3500 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اریسٹ کر لیے گئے. 10 سال سے 16 سال سے بچوں کو اٹھا کے ان کو ننگا کر کے ان کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں. آپ عمران خان صاحب کے زمان پاک کے اوپر دوبارہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی باتیں پھر نہ کریں. آپ ٹمپریچرز کو نیچے لائیں, بات چیت کریں. سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن, یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے, ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے.
تو تحریک انصاف بھی جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے پہلے ٹیمپریچر کم کرو، پہلے جو لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں ان کو رہا کرو، اور 3500 کا فگر دے دیا ہے. تو بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، یہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، یہ کیا یہ مناسب بات نہیں ہے کہ پہلے آپ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں؟ دیکھو میں تھوڑا ایک آواز کروں. مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا ہے نا، یہ ان کو مجبور کیا گیا ہے. پاکستان کی عدالت نے اگر 10 ایسے فیصلے دیے ہیں تاریخ میں جس میں اس کے فار ریچنگ سیاسی اثرات تھے، 10 کے 10 میں انہوں نے فوج کا ساتھ دیا، پارلیمان کے مخالفت کی اور عوام کے رائٹ سلب کیے. اس کے بعد پچھلے 8-10 سال سے پرائم منسٹر، سیاستدانوں اور پارلیمان کے بارے میں عدالت میں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، الامان الحفیظ، اس کا 10واں حصہ بھی مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا. بھائی آپ اوپر بیٹھے ہیں، کنٹیمپٹ کا پستول آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ مجبور ہو گئے ہیں سیاستدان، ایمانداری کی بات ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو آسکڈ فار اٹ. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان بیچارے ہیں یہ پیٹتے رہے. پچھلی ہیئرنگ میں 4 دفعہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ان کو کھڑے ہو کے کہتے سر ہمیں سن لیں، کل سنیں گے، کل نہیں سنا. اب یہ کاشف کی درخواست آ گئی ہے. سردار کاشف ہے ایبٹ آباد کا رہنے والا. اس کو پشاور کے الیکشن نظر نہیں آتے، اس کو نظر آتے ہیں الیکشن یہ جو ہے نا لاہور کے. تخت لاہور ہے نا، اصل میں تخت جو لاہور ہے. مگر میں تو جاتا ہوں 12 بجے، میری تو درخواست نہیں لیتے، اور میرے تو 4 سال سے فیصلے ضرور پڑے ہیں، ججمنٹ نہیں آتی. کیا بتائیں آپ کو. مغرب کے وقت آئیے، وہ لگی گئی ہے منگل کے دن. اچھا، اور 19 سیاستدانوں کو نوٹ دیا گیا ہے، نوٹس، جو کھڑے ہوئے پیٹ رہے تھے کہ ہمیں سن لو. دیکھیں نا، ایک منٹ ذرا یہ مجھے ذرا چیز سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ منگل کے دن شام کو 6 بجے کے آئی درخواست آئی، اور بدھ کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اور جمعرات کو ساری قومی قیادت طلب ہو گئی. تو اس میں بری چیز کیا ہے؟ اچھا، بری بات. دوسری بات، پہلی بات تو یہ غلط ہے. دوسری عدالت نہیں، غلط کیسے؟ نہیں، میں تو چھوٹی بات کرتا نہیں کہ اتنی پھرتی کیا تھی. یہ آپ نے جو 12 بجے والی بات کی، تو آپ یہ قانون یہ ہے، میں بطور وکیل جب ایک پٹیشن لے کے جاتا ہوں، چاہے مرڈر کی کیوں نہ ہو، وہ 12 بجے کے بعد نہیں لیتے. دوپہر 12 بجے؟ ہاں، نہیں لیتے. اس کی 6 بجے لے لی شام. لیکن میں چھوٹی بات میں نہیں جاتا، میں آگے جاتا ہوں. دیکھیے یہ پورا عمل جو عدالتوں میں چل رہا ہے نا، یہ عدالتوں کو پولیٹیسائز کرتا ہے. میں ان کے حق بولوں گا، وہ اس کے خلاف بولیں گے، اس لیے عدالتوں کے معاملوں میں جانا نہیں چاہیے. اور ہمیں وہ کہتے، دیکھیے آگے چلے، اگر آج کوئی سیاستدان کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ جی مجھے تو آپ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں مذاکرات کر کے، کن کے؟ اس عمران خان کے اور مولانا کے درمیان جو گالیاں نکالتے ہیں، وہ جنہوں ہمیں آپ نے اتنا سا جیلوں میں ڈالا. فواز میں بات کرتا ہوں، آپ کو 3 دن میں بیٹھے میرے سامنے پاکستان بار کونسل نے کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کورٹ کی ہیئرنگ میں کہا کہ جناب آپ آپس میں تو بیٹھ جائیں جج صاحبان، 1 سال سے میٹنگ نہیں ہو سکی، آپ مجھے عمران خان کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں ابھی 1 گھنٹے میں؟ یار دیکھو وہ باتیں کرو. ہم فواز صاحب پہ آ جاتے ہیں. میں اپنی حکومت سے سخت ناراض ہوں، اس لیے کہ ان کو وہی اشر کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں. آپ نے انسانی حقوق پہ، اس کی وجہ ہے، ہیومن رائٹس پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے. اس کی وجہ ہے ہیومن رائٹس کا جو آدمی فاشسٹ بن جائے نا، اس کو قانون کے ذریعے سکھانا پڑتا ہے. عمران خان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو شاہد خاقان کے ساتھ ہوا وہ شاہ محمود کے ساتھ ہونا چاہیے، جو ادی فریال کے ساتھ کیا قانون کے مطابق جو مقدمے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں نارو، جب سے ہماری چند دنوں سے بیہائنڈ دا سین بات چل رہی ہے نا، پتہ ہی ہے آپ کو، آگے سے کہتے ہیں پتہ کیا ہے، عمران خان کو گرفتار نہ کرو. این آر او تو یہ مانگتے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں اس تمام کے بعد عدالت کو پیچھے ہٹنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی ایک بات کہے، وہ یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا غلط ہے، یا یہ بھی نہ کہے. آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے بہت کم کہا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ سالوں میں معاملات دیکھے ہیں نا جی، جو بیان نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے وقت آ گیا ہے. میں 21ویں صدی میں آج اس نیم غلام ملک میں نیم غلام شہری ہوں. اچھا، اب گوہر صاحب، یہ ایک نقطہ آیا کل، اعتزاز صاحب نے بھی اب ہمارے ساتھ جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ نہ صرف آپس میں گفتگو نہیں کرتے، ہاتھ تک نہیں ملاتے. تو
تو اگر یہ سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتفاق رائے کریں تو پہلے ان کو خود ایک مثال نہیں قائم کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میر صاحب ایکچولی پہلی بات تو یہ عرض کروں، بالکل وہ تو ہونے چاہیے، یہ آپس میں بھی وہ اختلافات اگر ان کے ہے، میرا نہیں ہے کہ وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے ٹاکنگ ٹرمز پہ تو ان کی ابلیگیشنز ہے کہ وہ بھی اختلافات ختم کرے، کیونکہ ان کے اختلاف سے پورے ملک اور قوم کو بڑا فرق پڑ رہا ہے اور ان کی کنسٹیٹیوشنل ابلیگیشن کی پرفارمنس پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایون دن اگر یہ نہیں بھی ہے، اس بات کا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمیں نہ کہے کہ آپس میں وہ آپ ریکنسائل کر رہے ہو کر لیں۔ ہمارے قانون میں یہ لکھا ہے کہ ایون اگر آپ سول کورٹ میں بھی جائیں تو وہ پہلے یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ ریکنسائل کریں، سپریم کورٹ کی 2 کی بات ہے۔ جہاں تک انہوں نے عرض کیا، میں صرف اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ ٹائمنگ کا انہوں نے کہا جی کہ 18 تاریخ کو پٹیشن آئی ہے اور 19 تاریخ کو لگی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو کیونکہ کنسٹیٹیوشنل میٹر جب بھی آتے ہیں وہ ایون ود ان آورز لگا دیتے ہیں، ود ان آورز اس پہ ڈیسائیڈ کر دیتے اور لگا دیتے، ایون سم ٹائم تو اس پہ نمبر بھی الاٹ نہیں ہوتا، کہتے ہیں بعد میں لے جائیں نمبر الاٹ کرائیں۔ اور سب سے بڑی ایگزامپل ان کی بھی پٹیشن آئی تھی، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی بھی پٹیشن آئی تھی اور ود ان آورز اس پہ پٹیشن نمبر الاٹ ہو گئے تھے، وہ جو نو کانفیڈنس کے خلاف یہ لے کے آئے تھے۔ ورنہ سپریم کورٹ ان کو بھی کہتی کہ کوئی دیر نہیں ہے، حکومت چل رہی ہے، ود ان آورز ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک دن 24 آورز کے بعد ان کا ود ان آورز ہوا۔ جہاں رہا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم کہہ رہے تھے پولیٹیکل پارٹی ہمیں سنے، ہمیں سنا نہیں کیا۔ میر صاحب وہ پٹیشن ہم نے فائل کی ہوئی تھی، ہمارے پٹیشنز میں پولیٹیکل پارٹیز امپلیڈ نہیں کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے رولز یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب آپ کو امپلیڈ نہ کیا گیا ہو تو سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے آپ کو سنے نہ سنے۔ اصول یہ ایک منٹ عرض کریں سر، اصول یہ ہے سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جس طرح اکیوز ابسکانڈر ہو جاتا ہے، وہ اپنا رائٹ لوز کر جاتا ہے جب تک سرنڈر نہ کرے کورٹ کو۔ سول کیس میں جب تک کورٹ کو آپ نہ کہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے قبول ہے، سبجیکٹ ہو کہ میں جہاں اپیل کروں ریویو کروں وہ میں آپ کو نہیں سنوں گا، انہوں نے اس کے مدار میں کر دیا۔ جہاں یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنا لے، ان سے خود پوچھ لے ان کی کون سی پٹیشن تھی، کون سی اپلیکیشن ہے جس پہ ان کی استدعا تھی فل کورٹ کی۔ یہ تو کہہ رہے تھے قاضی فائیسہ صاحب کی طرح جو آرڈر آیا ہے اس کو آپ پوسپون ہی کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دینا چاہ رہے تھے؟ جی میں دیکھیے، میں نے تو کہا ہے آج کیا ہوا کل ہوا، میں اس پہ نہیں آتا۔ میں اس بات پہ بالکل کنونس ہوں، عوام کے حقوق پہ شب خون صرف فوج نے نہیں مارا، عدالتوں نے مارا ہے۔ ایک یہ معاملہ بالکل پولیٹیکل عدالت میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ 9 7 5 4 3 یہ ڈس انٹیگریشن نہ ہوتی، یہ جھگڑے نہ ہوتے۔ ابھی بھی میری گزارش ہے، یہ میری عدالتیں ہیں نا، ابھی بھی میری گزارش یہ ہے کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں جانے اور عمران خان جانے، ہم آپس میں حل نکال لیں گے۔ اچھا، اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ربیہ باجوہ صاحبہ، آج جو سینیٹر سراج الحق صاحب ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں تھے، انہوں نے بھی آج صبح عدالت میں کھڑے ہو کے کچھ بات کی، لیکن انہوں نے ایک وارننگ بھی دی ہے۔ وہ کیا وارننگ ہے ذرا سنیں۔ بقر عید کے بعد مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ کا تعین ہو۔ خدا نخواستہ سیاستدانوں کی آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے یہ آئین کچھ ہوا، ختم ہوا، کمزور ہوا، معطل ہوا تو آئندہ نسل بھی ان سیاستدانوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کریں اور ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں۔ اچھا ربیہ باجوہ صاحبہ، اب پھر جائز ہو جائے گا یہ۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، لیکن سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیاستدانوں کو عید کے بعد ایک تاریخ پہ متفق ہونا ہے۔ فرض کریں یہ 14 جون یا 14 جولائی کی تاریخ پہ متفق ہوتے ہیں تو کیا وہ پھر مناسب ہوگا؟ میر صاحب، جو بھی سراج الحق صاحب نے بات کی تو میں ان کی باتوں سے پارشلی ایگری کرتی ہوں اس حد تک کہ اگر آئین پر عمل نہیں ہوتا تو پھر ملک مطلب یہ نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی یقیناً، میں بھی یہی بات کرتی ہوں۔ لیکن جو پہلا حصہ ہے اس سے میں میں اس سے ایگری نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو تاریخ ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کرنے لگ جائیں گے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ قانونی اور آئینی طور پہ دیکھیں تو اس طرح جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے تو اس کو مذاکرات
کے نزدیک کے ذریعے اس کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. یہ میرا ایک اوپینین ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہوگا تو اس میں جو ہم ایک رول آف لا کا آئین کی سپرمیسی کا کانسیپٹ ہے, ہم اس میں اور پیچھے چلے جائیں گے, اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ بھی پھر اسی طرح ہوگا. پھر آپ جون سے بھی آگے جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ جو ہمارے پولیٹیشینز ان کو پھر یہ چیز سچویشن سوٹ نہ کرے, کچھ اور قوتوں کو سوٹ نہ کرے, اور وہ یہ چاہیں کہ جو ملک کے اندر جمہوری پروسیس ہے اس کو روکا جائے اور اس کو مزید اس کی تذلیل کی جائے جمہوری اصولوں کی, تو وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر اکتوبر نومبر میں لے جائیں, پھر سو آن. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اب ہم آئین کی بات کریں اسٹرکٹلی اسپیکنگ, اور تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو تاریخ ہے اور جو فیصلہ ہے تو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ مذاکرات کے ذریعے آپ ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں. جی اب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے, اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ کیوں اس وقت افواج پاکستان 14 مئی کو الیکشن کے لیے ٹروپس الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ رپورٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے, اور کچھ سوالات اور بھی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. یہ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. یہ بتائیں ظفر اللہ صاحب کہ جو ربیہ باجوہ صاحبہ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا 14 مئی تو پھر 14 مئی ہی کو الیکشن ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر سیاستدان کوئی آپس میں ایک ڈیٹ پہ اتفاق کر لیں تو ہم گنجائش دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے اگر تو 60 دن لکھے ہیں وہ تو نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات یہ کہ اگر آئین میں نہیں لکھا ہوا اور اگر سیاستدان اگری, فرض کیا عمران خان نیازی صاحب اور شہباز شریف صاحب اگری کر جاتے, فرض کیا 14 اگست پہ, تو آئین کی کس شک میں سپریم کورٹ اس کو حلالہ کرائے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں سیاسی باتیں چھوڑ دی جائیں. باقی یہ ہے کہ عدلیہ کے جو ہر فیصلے ہوتے ہیں نہ وہ قابل عمل ہوتے ہیں نہ ہونا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں مولوی تمیز الدین کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اتنا ہی بدتر تھا جس جج منحوس نے عیسی علیہ السلام کو پھانسی لگائی تھی, وہ بھی جج تھا. 200 کیس میں جب انہوں نے کیلسن کی تھیوری پہ بندوق رکھ کے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا جائز ہے, اس کیلسن نے 68 میں مضمون لکھا تھا. اس نے کہا تھا پاکستان کے جج اتنے ان پڑھ جاہل ہیں کہ یہ بات میں نے نہیں کہی جو انہوں نے کہی ہے. وہ فیصلہ بھی غلط تھا. بھٹو صاحب کو جو انہوں نے فیصلہ کر کے پھانسی لگا دی وہ ٹھیک تھا, ہم ماننے ہیں اس کو. یار یہ باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمارا یہ ملک ہے, ہم عوام ہیں. رول آف کنسنٹ, رول آف گورنمنٹ ہمارا نہ فوج نے مانا نہ عدلیہ نے مانا. اچھا اب ایک سوال ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفنس نے رپورٹ جمع کرائی جی سپریم کورٹ میں, اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئی ہے کچھ اخباروں میں. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے, جی سنیں کیا کہا گیا, کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سازشیں عروج پہ ہیں اور بھارت کی طرف سے محدود جنگ کے علاوہ ایک فل سکیل وار کا بھی خطرہ ہے. اور اس کے ثبوت میں کہا گیا کہ بھارتی فورسز جو ہیں وہ مسلسل سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, اور بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ خاص طور پہ پنجاب میں فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور پنجاب اس کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب میں اہم سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے, یہ بھی را جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. تو بیرسٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ رپورٹ صحیح ہوگی منسٹری آف ڈیفنس کی, لیکن اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ بھارت کی طرف سے فل سکیل وار کا خطرہ ہے, دوسری طرف آپ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں انڈیا جا رہے ہیں, آفٹر اے ویری لانگ ٹائم گوا جا رہے ہیں, وہ گوا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کنٹراڈکشن نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. میں آپ کو اور عرض کروں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, جب ہم اسلام اور امریکہ کے لیے افغانستان میں جنگ کر رہے تھے اس وقت رشیا کو ہم بلیڈ کر رہے تھے, سوویت یونین کو, وہ آپ کی سٹیل مل بنا رہا تھا. میں سٹیل مل کا منصوبہ بھٹو صاحب نے بنایا تھا, چھوڑا نہیں نا اس نے نا رشیا نے. اچھا میں مظفر گڑھ میں نوکری کرتا تھا, 2 پاور پلانٹ رشین بنا رہے تھے. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز کمپلیکس چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک وقت میں ختم نہیں ہوتے. میں رپورٹ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاست سے پرابلم ہوا کیا ہے, ہوا یہی ہے نا کہ ہم مل کے کر رہے تھے. عمران خان صاحب مسیح بن کے لائے گئے, انہوں نے کہا میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, یہ سب ناجائز ہیں, میں حق پہ ہوں, یہ سب کافر ہیں. یا اسی سے مسئلہ پیدا ہوا ہے نا. میں آج بھی کہتا ہوں یہ سارے مل بیٹھے, خان صاحب ہٹ جائیں پیچھے, اور صاحب ظاہر ان سے تو بات ہو نہیں سکتی, وہ خود نہیں کرتے کسی سے, ہم تو کر لیں گے.
شاہ محمود صاحب تو بات کر سکتا ہے نا، وہ کر لیتا ہے، پر علوی صاحب بھی بڑے شریف آدمی ہیں، ہم نے تو ان سے 121 قوانین کے ساتھ بات چیت کی ہے، وہ کر لیتے ہیں، یہ آپس میں بیٹھیں اور حل کریں، اور انشاءاللہ جی سپریم کہے گی کہ آئین کی دفعہ فلاں کے تحت یہ 14 اکتوبر کے الیکشن بھی ٹھیک ہے، چونکہ عمران خان مان گیا۔ اچھا اب 14 اکتوبر کے اوپر چلے گئے جی، یہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں اتفاق کریں، لیکن یہ جو رپورٹ ہے اتفاق کریں آپ، منسٹری آف ڈیفنس کی جو رپورٹ ہے جی اس میں ڈان اخبار کی جو خبر ہے اس کے مطابق کہا گیا کہ لیک نہ کرا دینا، حالات جو ہیں یہ 6 سے 8 مہینے میں ٹھیک ہوں گے، تو یہ 6 مہینے بنتے ہیں جی مئی، جون، جولائی، اگست، اکتوبر، نومبر، یہ بنتا ہے، تو یہ 14 نومبر تک لے جانا چاہ رہے ہیں، کم از کم 14 نومبر۔ میر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ ان کی دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے رپورٹ آئی ہے تو obviously سینسٹیو رپورٹ ہوگی، وہاں کورٹ میں سبمٹ ہو گئی تھی، کچھ اس کے جو مندرجات تھے وہ ریپروڈیوس ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے اس کو میرٹ پہ تو ڈسمس نہیں کیا، ٹیکنیکلی کیا کہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن سپریم کورٹ نے ضرور اس پہ ایک آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے فریم کر کے ہمیں بتایا کہ یہ حالات ہے، اس سے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ گارنٹی ہوا کہ اکتوبر میں کبھی الیکشن ہوں گے، اور یہی ریزن ہے کہ سپریم کورٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ اور پچھلے دنوں صدر عارف الوی نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں، اکتوبر میں، تو وہ ایک تو وہ ہوگا، دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں، آپ اگر ان کی شاید انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے جس وقت جواب فائل کیا تھا جس کا آرڈر ہو گیا تھا 4 اپریل کو، اسی دوران الیکشن کمیشن نے اپنے منٹس فائل کیے تھے، اور جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ وہاں گئے تھے ان کے اپنے منٹس میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اگر اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوتا تو پھر یہ آئین پاکستان کدھر جائے گا؟ obviously یہ تو پھر تھرڈ پارٹی کوئی لے گا، تو سپریم کورٹ کی یہی کوشش ہے کہ کوئی راستہ نکالے، جس طرح انہوں نے ذکر کیا، میں بصد احترام تھوڑا اختلاف کرتا ہوں اس کے ساتھ، دیکھیں میر صاحب سم ٹائم قومیں ایسی سرکمسٹانسز سے گزر جاتی ہے، پولرائزیشن آ جاتی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کوئی تصور نہیں کر سکتا اس جیسے ڈیموکریٹک آدمی، وہ خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، مشرف صاحب کو بھی یہ کہا کہ چلو جی آپ یونیفارم کے ساتھ رہو، لیٹس پاس آن دس ٹائم۔ سپریم کورٹ پہ چونکہ سیکنڈ پٹیشن سپریم کورٹ نے انٹرٹین کر دی، نوٹس لیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے چاہا کہ بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک اور موقع دے، ہم نے ان کو دے دیا بجائے اس کے کہ یہ پڑھ ریلیز کرتے۔ لیکن ربیہ باجوہ صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ سپریم کورٹ کو پش کیا جا رہا ہے، یا سپریم کورٹ مجبور ہو جائے گی کہ وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا وزیر قانون کسی نہ کسی کے خلاف تو اس کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی پڑے گی؟ کر لیں، میں کیا رکھا ہے میر صاحب بالکل جس کے خلاف کرنی پڑے کر لیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں جو آئین کو نہیں مانتا، لیکن میں ایک چیز پہ کمنٹ ضرور کروں گی، ابھی پہلے ذکر ہوا جسٹس منیر کا، پھر دوسرا ذکر ہوا بھٹو صاحب کی پھانسی کا، یقیناً یہ سیاہ ترین عدالتی فیصلے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب پھر وہی فیصلے ہوں کہ نظریہ ضرورت تھا، اور آج بھی ایک یہ نظریہ ضرورت کو لے کے آ گئے ہیں کہ جی اب آئین پر عمل نہ ہو، اور اگر آئین پر عمل نہیں ہوتا، الیکشنز آگے ہو جاتے ہیں تو جنگ بھی ٹل جائے گی اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو کل والی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال ہے یہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ملک میں الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے، اور کون لوگ ہیں کہ جو اب پہلے عدالتوں کو بھی استعمال کرتے رہے، باقی اداروں کو استعمال کرتے رہے، آج وہ سیاستدانوں کو جمہوریت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ رپورٹ ہی کافی ہے سارے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے۔ میں اس پہ ایک عرض کروں، دیکھیے یہ تباہی ساری کی ساری جو ہو رہی ہے نا، یہ 200 کیس جیسا فیصلہ جو 63A کو لکھا گیا نا دوبارہ پنجاب میں عمران خان کی محبت میں، اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا ذرا نہ وہ ہوتی وہ فیصلہ، نہ یہ ساری تباہی۔ بار بار 200 کیس کا ذکر کریں، میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، خاص طور پہ نوجوانوں کو، کہ 200 جو ہے وہ بلوچستان کا رہنے والا ایک پاکستانی تھا، غریب مسکین تھا، اور اس کو ایک جرگے نے جب سزا سنائی تو وہ چلا گیا عدالت میں، اس نے کہا جی میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان میں 1956 کا آئین نافذ ہے، تو میرے مقدمہ چلانا ہے تو 1956 کے آئین کے تحت چلایا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، پاکستان میں تو مارشل لا آ چکا ہے تو آئین ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ 200 کیس نہیں، انہوں نے اگلی فکر سن لیں، انہوں نے کہا کہ جب ایک بدماش غنڈہ بندوق کے ذریعے ملک میں آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ ہم اس کو قانون مانیں گے، یہ کہا۔ ہاں، گرونڈ نارم ہے یہ کہ جو آدمی طاقت کے الفاظ سے اس کے کیلسن کی تھیوری پہ جو کیلسن نے کہا میں نے نہیں لکھی، اس میں بھی 200 کیس میں بھی جسٹس منیر نے خود یہ لکھا ہے، لیکن جسٹس کارنیلیس نے اس میں بھی اختلافی نوٹ لکھا، اور منیر نے اچھی بات لکھی ایک دفعہ انٹرویو میں، اس نے کہا ہم کیا کرتے، لا جاتا ہے ود دا راڈ۔ اس لیے میرا ہیرو جسٹس کارنیلیس ہے، ہمارا بھی ہیرو ہے، جسٹس رانا بھگوان داس ہے، ان کا بھی ہیرو، ہمارا بھی ہیرو کانسٹنٹائن ہے، جسٹس دوراب پٹیل ہے، سب ہمارے ہیرو ہیں۔
اور جن 5 ججوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، میں آج بھی کہتا ہوں ان کا ٹرائل کرو. اچھا میں نے ٹرائل کرو ان کا، اور میں مجھے بناؤ پراسیکیوٹر ان پہ. دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور یہ جو وقفہ تھا، اس وقفے میں بھی دھواں دھار بحث جو ہے وہ جاری تھی اور ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ بحث کر رہے تھے. اب ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کے کچھ کلپس چلا کے. اب دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، غصے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں صحافی ہوں اور مجھے کچھ جو ماضی کی تاریخ ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آج سے کچھ سال پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو توہین عدالت میں جب نااہل قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد ایک اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دے دیا گیا، تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے. بہت معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ کلپ ذرا سنیں. یہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ پہ ہم ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، میں اگر یہ تو مجھے آرگومنٹس اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعظم گیا، اب کیا دوسرا بھی جائے گا، پھر تیسرا آئے گا تو وہ بھی جائے گا. جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی، ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی، مانتی نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے چاہیے. 2012 کا جو نواز شریف ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم سپریم کورٹ کے احکامات تسلیم نہیں کرتا تو دوسرا بھی جائے، تیسرا بھی جائے، بشک 10 وزیر اعظم جائیں، لیکن اس کو سپریم کورٹ کا حکم تسلیم کرنا چاہیے. ظفر اللہ صاحب اب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے تاریخ سے بہت سیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میں ان کے تمام معاملات ان سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. ہی از اے چینج مین. پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا جھگڑا رہا، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگی، ہم لوگ بہت آگے بڑھے. میاں صاحب پہ یہ الزام بھی ہے کہ یہ فوج کے ذریعے مل کی گورنمنٹ میں آیا، لیکن آخر میں میاں صاحب بدل گئے. بھٹو صاحب بھی آئے تھے، وہ سب بدل جاتے، سب سیکھتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہے. میرا تو نقطہ نظر بڑا ڈیفرنٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں، میں اب ہیومن رائٹس کا کام ہے اس کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو. تاریخ انسانی میں انصاف اور حقوق انسانی کا سب سے بڑا قتل جنگ میں ہوتا ہے اور دوسرا عدلیہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. سقراط جیسا آدمی جس کو میرا مرشد ہے، میں اس کو مرشد کہتا ہوں، اس کو پھانسی ججوں نے لگائی. عیسیٰ علیہ السلام جیسے مسکین کو پھانسی ججوں نے لگائی. اور وہاں سے آپ برونو کو، جو سائنسدانوں کا امام تھا، میرا بھی امام ہے، اس کو انہوں نے پھانسی لگائی. گلیلیو کو انہوں نے ذلیل کیا. ہر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ فیصلے تاریخ چنتی ہے. آج ہم نے کہہ دیا نا کہ فلاں 200 بھی غلط ہے اور بھٹو صاحب کا غلط ہے. میں اگلی بات کہتا ہوں، یہ 63 جو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا، جس کے سارا قائصد پیدا ہوا ہے، آج بھی سپریم کورٹ وقت ہے پنجاب اسمبلی کو بحال کرے، عمران خان کو حکومت دے، اور یہ تباہی جو مچی ہے نا پورے پاکستان کے نظام کی چولیں ہل گئی ہیں، یہ ختم ہو. جی میں یہ سمجھتا ہوں امیر صاحب آج تو خیر بیرسٹر صاحب تھوڑی سی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں، میں سپریم کورٹ کے حد تک اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو سپریم کورٹ کا اپنا ریگارڈ ایٹ اسٹیک ہے، اپنی جو ججمنٹ ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے، رول آف لا کنسٹیٹیوشن کی جو سپریمیسی ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. سپریم کورٹ کو بہرحال اپنے سارے احکامات بلا تفریق منوانے چاہیے اور اس کے لیے جو بھی اسٹیپ لینے ہو، کیونکہ یہ آئین کا یہی تقاضا ہے. اچھا آخر میں ربیہ باجوہ صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید کے بعد کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا کوئی ڈیڈ لاک چلتا رہے گا، اور کیا دیکھ رہی ہے عید کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے عید کے بعد میں تو پھر یہی امید کا اظہار ہی کروں گی کہ ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کی سکیم یہ سب بہت بہتر جانتے ہیں کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے اندر جو اختیارات ہیں سپریم کورٹ نے اس نے اپنے استعمال کیے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ ضرورت پر ہی دوبارہ فیصلے آئیں گے تو پھر آبویسلی پاکستان کے حالات تو میں بہت برے دیکھ رہی ہوں. اگر آئین پر عمل ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری ویلیوز بھی آئیں گی، اور دوسرا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی سپرمیسی ہوگی، تو ہم سارے دیکھیں گے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور ایک آخری بات کروں کہ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب امتحان ہے ڈیموکریٹک فورسز کا، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور کسی بھی فورس جو ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک برباد ہی کیا ہے، انہوں نے سیاستدانوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، مذاکرات اس چیز کے اوپر ہونے چاہیے کہ غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے. جی ایک عمرانی دستور کی عمرانی نظریہ ضرورت کے تحت پنجاب اسمبلی کے غلط فیصلے سے یہ ساری معاملات نے جنم لی ہے. عدالت کو پیچھے ہٹنا چاہیے، اور بی بی سی بالکل صحیح کہتی ہے تمام سیاستدانوں کو
بیٹھ کے اس مسئلے کا سیاسی حل کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات اگر اس میں اتفاق کے بعد سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ طریق ٹھیک ہے آئین تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا. ہاں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی اور ربیہ باجوہ صاحب. تو ظفر اللہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان جو ہیں وہ کسی ایک تاریخ پہ اتفاق کر لیں اور یقیناً وہ 14 مئی تو نہیں ہوگی، اور اگر وہ 14 جون یا 14 جولائی یا 14 اگست یا 14 ستمبر وہ کی ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آئین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ تو آئین نہیں ہوگا. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.